تو میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ اہم خبروں میں امریکہ کا نیا وزیر خارجہ جو ہے وہ مارکو روبیو کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کو منتخب کر لیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، قدامت پسند ہیں۔ پاکستان کے لیے اس میں بڑی تشویش کی بات ہے کہ پچھلے سال جولائی میں مارکو روبیو نے، یہ اس ٹائم پہ سینیٹر تھے، انہوں نے جو ہے انڈیا کے حق میں ایک قرارداد پیش کی تھی۔ یہ چائنا کے سخت مخالف ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح جاپان کو اور نیٹو کو ہم اسلحہ فراہم کرتے ہیں، اسی طرح انڈیا کو مضبوط کیا جائے اور ان کو اسلحہ فراہم کیا جائے، اور اگر پاکستان سے انڈیا کے خلاف کوئی دہشت گردی ہوتی ہے یا پاکستان اس میں ملوث ہوتا ہے تو پاکستان کی امداد بند کی جائے۔ یہ بل خیر پاس تو ہوا نہیں، مگر پیش کیا گیا تھا مارکو روبیو کی جانب سے۔ اس مارکو روبیو کو امریکی صدر ٹرمپ نے جو ہے وزیر خارجہ کے لیے ان کو منتخب کر لیا ہے، اور یہ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ ہوں گے۔ تو ایک تو مارکو روبیو جو ہے، ان کی ذہانت کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس ذہانت کے آدمی ہیں، مطلب وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ جو انڈیا کی طرف زیادہ ہے، اور پاکستان کے بارے میں اس کے کوئی مثبت خیالات نہیں ہیں۔ مطلب پاکستان کے لیے یہ ایک خطرے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ کا جو وزیر خارجہ آ رہا ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کا، جس کے پاکستان کے ساتھ 1947 سے ہی بٹوارے کے ہی ٹائم پہ ہمارے اور انڈیا کے تعلقات خراب ہوئے تھے۔ اس میں اونچ نیچ آئی ہے، مگر اسی طرح کے تعلقات خراب ہیں، اور ہمارے ایک دشمن ملک تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر معاملات میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی پوزیشن پہ رہتا ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے بلیک لسٹ ہو ہر معاملات میں۔ تو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ایز اے وزیر خارجہ آنا امریکہ کے لیے، پاکستان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے اور پریشانی کی بات ہے۔ اب یہاں پہ ان کا پتہ تو چل گیا ہے، مگر اب پاکستان جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو پالیسی ہوگی امریکہ کی، اسپیشلی اس پہ مارکو روبیو کا کافی اثر ہوگا۔ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی کو ہی آگے لے کے جائے گا، مگر چونکہ وزیر خارجہ ہے تو وزیر خارجہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے پالیسی بنانے میں، خارجہ پالیسی کو کس طرح لے کے جانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس، مارکو روبیو کے پاس اس ٹائم پہ۔ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اس کے حوالے سے اس کی پالیسی کیا ہوگی، اس پہ ہم کو پہلے ہی مہینے میں، جنوری میں ہی پتہ چل جائے گا، جب وہ اعلان کریں گے کہ کس قسم کی پالیسی کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور کیسے لے کے جاتے ہیں ان کو۔ افغانستان کے ساتھ جو مسائل ٹرمپ کے دور میں رہ گئے تھے، جو قطر معاہدے تھے، آیا اس کو پورا کیا جائے گا، نہیں پورا کیا جائے گا؟ زلمے خلیلزاد، جس کے 2-3-4 بیانات ایسے آ رہے ہیں جن میں وہ ہماری آرمی چیف کو بھی تھریٹ کر رہا ہے اور ہماری پاکستانی سرکار کو بھی کر رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دو، ورنہ وہاں سے جو ہے ٹرمپ کی کال آئے گی تو پھر بڑے مشکلات ہو جائیں گے۔ اسی طرح اب یہ مارکو روبیو جو آ گئے ہیں، یہ پاکستان مخالف تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اب پالیسی کو کس انداز میں لے کے جاتے ہیں مارکو روبیو، وہ تو ٹرمپ ہی ڈیسائیڈ کرے گا اور بتائے گا، مگر یہ ہمارے لیے وہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ مارکو روبیو آ گیا جو پاکستان کے حق میں، کم از کم پاکستان کے لیے اس کے مثبت رجحانات ہے نہیں کہ پاکستان کے بارے میں اس کے کوئی مثبت اشارے ہوں، سارے اشارے جو ہے وہ انڈیا کی طرف اس کے ہیں۔ تو یہ ایک پریشانی کی بات پاکستان کے لیے آ گئی ہے۔ جہاں تک زلمے خلیلزاد کی بات ہے کہ ان کو آیا رکھا جائے گا مشیر کے طور پہ کہ نہیں، اگر وہ رکھا جاتا ہے تو اس کا بھی سامنے سارے ان کے بیانات آ گئے ہیں کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، اور وہ ٹرمپ کے پہلی کابینہ میں مشیر بھی تھے افغانستان کے حوالے سے۔ تو اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ ساؤتھ ایشیا کے لیے اگر ان کو بھی مشیر رکھا جاتا ہے تو پھر حالات کیا بنیں گے۔ اور جہاں تک رہی بات امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ساری جماعت جو ہے ریپبلکن جو ہے اس ٹائم پہ قدامت پسند ہے، اور یہ مارکو روبیو بھی قدامت پسند آ گئے ہیں ساتھ، تب ان کی پالیسی اپنے ملک کے لیے تو اکانومی ٹھیک کریں گے، اپنے جو مسائل ہیں، بے گھر لوگ ہیں ان کو گھر دیں گے، جو انہوں نے کہا ہے، جو 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ جو
غیر قانونی طور پہ امریکہ میں مقیم ہے ان کو نکالا جائے گا، تو ان کی بڑی زور ہے، اپنے بارڈرز کو سیکیور کیا جائے گا، تو ان کے اپنے مسائل ہیں، اور وہ جنگ کی طرف جو ہے یوکرین جنگ کو سٹاپ کریں گے۔ یوکرین جنگ میں ابھی تک جو بائیڈن انتظامیہ نے 61 ارب ڈالر لگائے ہیں، بہت بڑی رقم ہے جنگ پہ، اور مزید یہ 110-120 ارب ڈالر تک جائے گی۔ اس کو ٹرمپ کے آنے کے بعد روک لگ جائے گی، وہ بھی رک جائے گی، تو یوکرائن بھی پریشان ہے، ادھر پاکستان بھی پریشان ہے، کیونکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک جو ایک ملک کو صرف جنگ کے لیے 61 ارب ڈالر دیتا ہے اور وہ دنیا کی سپر پاور ہو، تو تمام تر ممالک کوشش کرتے ہیں کہ ان کا امریکہ کے نئے صدر کا شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ وہ پالیسی کو کس طرح لے کے جائیں گے تاکہ اپنے ملک میں فائدے لے کے آ سکیں۔ اس ٹائم پہ پریشانی اگر ہے تو پاکستان میں ہے، اور یوکرائن میں اسپیشلی ہے، کیونکہ یوکرائن کا پیسہ جو ہے جو ان کو ملنا تھا، تو جنگ بھی رک جائے گی، اور ٹرمپ نے تو بڑے واضح اشارے دے دیے کہ زمین کا تھوڑا بہت رشیا قبضہ کر لے گا روس، اور وہ معاملات کو حل کرو اور ختم کرو۔ اسی طرح اسرائیل اور فلسطین کے مسائل ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کملا ہیرس جیتتی یا ڈونلڈ ٹرمپ میں سے کوئی بھی جیت جاتا، دونوں جو ہیں وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسرائیل نے کی ہوتی ہے۔ اسرائیل کے لیے وہ ایک ایسا ہی ہے کہ وہ ان کا بچہ ہے، ان کے بارے میں جنگ روکنا اب وہاں پہ پالیسی، مگر ٹرمپ کے آنے سے کم از کم فلسطین کے حق میں ایک چیز بہتر ہوگی، کم از کم ایک جنگ رک جائے گی، اور تھوڑا بہت 19-20 ہو کے، کیونکہ ٹرمپ بھی اس حق میں ہے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست ہے اور اسرائیل بھی، تو اس کے حوالے سے بھی کم از کم کاملا سے ٹرمپ بہتر ہوں گے۔ مگر ٹرمپ چونکہ انپریڈکٹڈ ہے اور غیر روایتی سیاستدان ہے، اس سے پاکستان بھی بڑا پریشان ہے، اور دیگر ممالک بھی اس ٹائم پہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ جنوری میں 20 جنوری 21 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، اس ٹائم تک ان کی پالیسی کیا بنتی ہے، ان کی پوری ٹیم کو دیکھنا پڑے گا کہ کون ٹیم میں کس ممبر کو انتخاب کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو انتخاب کیا ہے تو ان کی ہمدردیاں ہم نے بتا دیا ہے کہ مارکو روبیو کی ہمدردی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، تو ایسے میں اگر مزید آگے ان کے وزراء آتے ہیں تو ان پہ نظر رکھنی پڑے گی، اور اسپیشلی عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان کو کال آئے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آئے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا خط آئے گا، خارجی سطح پہ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ ہوگا، یا دوسرے ملک تیسرے ملک کو انوالو کر کے عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے گی، مگر کچھ نہ کچھ بات کی جائے گی۔ اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ابھی ٹائم ہے، مگر عمران خان کے حوالے سے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، کیونکہ ٹرمپ کی مثال زرداری کی ٹائپ کی ہے۔ وہ بھی زرداری کی اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ زرداری اقتدار میں آ کے اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو عہدے دیتا ہے، اسی طرح ٹرمپ بھی اپنی یاری دوستی میں بڑا پکا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے یاروں کو بھولتا نہیں ہے۔ باقی امریکن ہے، ان کا ہر چیز جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مگر یہاں پہ اب امریکہ کا مفاد ہماری اس گورنمنٹ سے بھی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، عمران خان سے اس کا کوئی مفاد جڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ اقتدار میں ہے نہیں، وہ جیل میں ہے، عمران خان سختی میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سختی میں جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہہ دیا کہ ٹرمپ نیوٹرل رہے، میری آزادی اگر ہوگی تو وہ پاکستان سے ہوگی، مجھے بیرونی مداخلت پسند نہیں ہے، مگر یہ ایک عمران خان کا بیان ہے۔ ان کی پارٹی لیڈران جو ہے وہ امریکہ میں اپنی لابنگ کر رہے، اور زلفی بخاری بڑے سرگرم ہے اس ٹائم پہ، اور دیگر جو ووٹ ملا ہے امریکہ میں ڈاکٹرز کو، جو ڈاکٹروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا، اور جو بزنس مین کمیونٹی نے ریپبلکن کے امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے اور ملینز آف ڈالر لگائے ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، کیونکہ یو ایس میں زیادہ تر لوگ جو ہے پاکستانی کمیونٹی ہے وہ عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ تو تمام تر لوگوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، ملینز آف ڈالر لگائے ہیں الیکشن پہ، ریپبلکن امیدواروں پہ، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے کا کہا گیا۔ اور مشیگن میں اسپیشلی جو سوئنگ ریاست تھی، اور جارجیا میں، خیر سوئنگ ریاست تو اس بار جو ہے ٹرمپ نے مکمل طور پہ وہاں پہ سویپ کیا ہے، ساتوں کی ساتوں سوئنگ ریاستوں کو جیت لیا ہے، کیونکہ امریکہ کا صدر جب منتخب ہوتا ہے وہ سوئنگ ریاستوں سے ہی آتا ہے، ان 7 ریاستوں سے آتا ہے، مگر وہ 7 ریاستیں اس بار جو ہے وہ امریکہ کا میڈیا پاکستان کا میڈیا بن گیا تھا۔ انہوں نے مکمل طور پہ میڈیا ہاؤسز نے، ڈیموکریٹ نے، کملا ہیرس وغیرہ نے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے خرید لیا تھا، یا انہی کے حق میں تھے یا ٹرمپ کے مخالف تھے، مقابلے کو نیک ٹو نیک بتا رہے تھے، مگر مقابلہ جو تھا وہ 70-50 کا تھا، 70-30 کا تھا، یا 60-40 کا تھا۔ ٹرمپ بہت آگے تھے اس الیکشن میں،
مگر الیکٹرانک میڈیا نے، ان کا جو میڈیا ہاؤسز تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے مکمل طور پہ ٹرمپ کو جو ہے وہ نیچے کر دیا تھا تاکہ وہ الیکشن ہار جائے. مگر عوام نے جو ہے سوشل میڈیا کا، اسپیشلی ایلن مسک نے جو رول پلے کیا ہے امریکی الیکشن میں، وہ یاد رکھا جائے گا. یہ الیکشن جو تھا، جس طرح کا پاکستان کا الیکشن تھا 8 فروری 2024 کا، وہ بھی سوشل میڈیا کا الیکشن تھا. اس طرح امریکہ کا جو الیکشن ہوا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کا الیکشن تھا. اور ٹویٹر ایکس کے ذریعے جو ہے ایلن مسک نے بڑی بیداری عوام میں بیدار کی، اور لوگوں نے CNN، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ اس کو دیکھا ہی نہیں، ان کی خبروں پہ نظر ہی نہیں دوڑائی. ابھی بھی واشنگٹن پوسٹ نے، نیو یارک ٹائم نے ایک خبر چلائی ہے، CNN نے ایک خبر چلائی ہے ساتھ، کہ پینٹاگون جو ہے وہ مشورے کر رہا ہے کہ عمران خان اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر ٹرمپ کی کون کون سے باتوں کو مانا جائے گا، کون کون سے فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا. انہوں نے ایک شرلی چھوڑ لی ہے میدان میں. حالانکہ امریکہ میں یہ چیز ہے بھی نہیں، 0.5% جو ہے یہ ایسا نہیں کر سکتے. یہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، وہاں پہ لوگوں نے انتخاب کیا ہے. یہ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پہ اکھاڑ پچھاڑ کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ. ان کی آرمی میں بھی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، پینٹاگون میں بھی ہوں گی، CIA میں بھی ہوں گی. آپ دیکھ لیں گے پوری کابینہ کو وہ چینج کر دے گا، پورے سسٹم کو وہ بدل کے رکھ دے گا. کیونکہ اس بار جو ان کی طاقت آئی ہے، دونوں ایوانوں میں ان کی اکثریت، ان کے سینیٹرز آ گئے، بات ہی ختم ہو گئی، اور خود پاورفل طریقے سے جیت کے آ گئے. پاپولر ووٹ بھی اس نے لیا ہے، اور سوئنگ ریاستوں کا ووٹ بھی وہ لے کے آیا ہے. تو ٹرمپ کی پالیسی ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کیا ہوگی، اس پہ نظر رکھنا پڑے گی. مگر ایک چیز سامنے جو آ گئی ہے کہ ان کے نئے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو جو لے کے آئے ہیں، وہ انڈیا حامی ہے، انڈیا کو پسند کرتے ہیں، انڈیا کے حق میں بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ خلاف ہے. اور چائنا اس ٹائم پہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اس سے امریکہ ویسے ہی پریشان ہے. چائنا اور پاکستان کی جو ریلیشن ہے اس پہ بھی امریکہ کی نظر ہوگی. اب یہ سارے معاملات تو ساتھ ہوں گے، ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کی جائے گی. تو پاکستان حکومت اس پہ پریشان ہے، کبھی سعودیہ دوڑ لگاتا ہے، کبھی کہیں اور چکر لگا لیتا ہے کہ کیا کرنا پڑے گا، ہم تو کسی طریقے سے عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی آپ انٹرنل معاملات میں اتنے پڑ گئے ہو کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں سامنے وہ نظر ہی نہیں آتی. اپنے انٹرنل معاملات کو پاکستان میں حل کرو، عمران خان کو ایک طرف کر دو، مطلب مل بیٹھ کے آپ فیصلے کرو. اس طرح پاکستان میں آپ نے 2-3 سال نکال دیے. نگران حکومت میں ہم نے دیکھا کہ 3 مہینے سے 1 سال کو اس کو لے کے گئے ہیں آپ. PDM کی گورنمنٹ کو 1.25 سال لے کے گئے ہیں. یہ حکومت 1 سال سے آ گئی. یہ 3.5 سال کس کی حکومت تھی؟ تو 3.5 سال میں تو آپ نے PTI کو مکمل دیوار سے لگایا، ان پہ سختیاں کی، ان کو پکڑ دکڑ ان کی. مگر کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب 25 کروڑ عوام ہے، 25 کروڑ عوام میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو پسند کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ تر لوگ پسند کر رہے ہیں تو کیا ہر بندے کے پیچھے آپ بندوق لے کے کھڑے ہوں گے؟ بڑا مشکل ہے. اس لیے پاکستان کو اپنے انٹرنل معاملات پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے رول پہ دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. اس حکومت کو بے شک 5 سال پورے کرنے دیں، مگر ایک طریقہ کار کے مطابق PTI کے رہنماؤں سے یا عمران خان سے کوئی ایسی بات کی جائے تاکہ ویسے بھی پریشر، تو اگر ابھی آپ پریشر فیل کر رہے ہیں کہ یار ہم پہ عمران خان کا پریشر ہے، پاکستان میں کوئی چیز اس ٹائم پہ اہم نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے ایک ہی چیز اہم ہے کہ عمران خان کو باہر نہ آنے دیا جائے. بھائی پاکستان کے اتنے معاشی پرابلم ہے، پاکستان اس ٹائم پہ اتنے سخت کرائسس میں ہے، کیا کریں گے عمران خان کو، وہ جیل میں ہو یا باہر ہو؟ ویسے بھی ایک بات تو کلیئر ہے کہ پاکستان میں جس کی بھی گورنمنٹ آئے گی، ابھی شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے جس طرح میں نے بتا دیا کہ 3.5 سال حکومت چلتی آ رہی ہے، انہی کی حکومت تھی تسلسل کے ساتھ. اس سے پہلے 4.25 سال عمران خان نے حکومت تھی. ابھی پھر اگر آپ 5 سال کی عمران خان کو حکومت دے بھی دیں، پاکستان معاشی طور پر بڑا کمزور ہے. کسی کی بھی حکومت بنے، پاکستان انتہائی کمزور ہے. سوچنا پڑے گا، سارے سٹیک ہولڈروں کو مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ہم کوشش کرتے ہیں یار وہاں سے مداخلت آئے گی اور عمران خان کو چھڑا کے لے کے جائیں گے، خط آئے گا، ٹویٹ آئے گی، خارجی سطح پہ اسٹیبلشمنٹ کو فون آئے گا، سعودیہ کال کرے گا. ہم ان معاملات میں پڑ گئے ہیں. حالانکہ یہ بڑے چھوٹے مسائل ہیں، اگر اس کو ہم پاکستان کے اندر حل کر دیں تو ان ساری باتوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. پھر یہ باتیں کرنی ہی نہ پڑتی. یہ سعودیہ دوڑ لگانا، ادھر ادھر بھاگے دوڑنا، لابیسٹ کو ہائر کرنا کہ ٹرمپ سے کسی طریقے سے شہباز شریف کی ملاقات ہو جائے، یہ چیزیں پھر میٹر ہی نہیں کرتی. ایک چیز کے لیے یہ اتنا ہوا کڑا کیا گیا ہے. بھائی نظر رکھو انٹرنیشنل لیول پہ. مارکو روبیو آ گیا ہے جو انڈیا کے حق میں، جو پاکستان کے خلاف ہے، لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان مخالف ہے. اس خطے میں صدر ٹرمپ کے آنے کے ساتھ
چائنا پاکستان کے ریلیشن کیسے رہیں گے، کیونکہ چائنا کو وہ معاشی طور پر برداشت نہیں کر سکتا. رشیا کے پاکستان کے تعلق کیسے رہیں گے، امریکہ اور پاکستان کا تعلق کیسے رہے گا. ان ساری چیزوں پہ آپ فوکس رکھو، انٹرنل معاملات سے خدا کے لیے نکلو. اگر آپ ان معاملات میں ایسے ہی رہو گے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو ویسے بھی مشہور ہے کہ وہ غیر روایتی سیاستدان ہے، ان پریڈکٹڈ ہے. وہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ طریقہ عمران خان کے لیے کرے گا. فرض کا وہ نکل آئیں تو پھر کیا کریں گے؟ اس سے اچھا ہے کہ یہ معاملات کو گھر میں ہی حل کر دو. پاکستان کے ویسے بھی بڑے مسائل ہیں، دہشت گردی اس ملک میں چل رہی ہے، بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پہ پختونخوا کے صوبے میں ہو رہے ہیں. بڑے حالات دہشت گردی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے پاکستان میں. وہی جو 2003 2004 2005 کی سچویشن تھی اس میں ہم دوبارہ گر رہے ہیں. اپنے ملک کو نکالو اس کرائسس سے خدا کے لیے، دہشت گردی کے لعنت سے جان چھوڑاؤ. سارے ایک جٹ کے تمام سٹیک ہولڈر ایک ساتھ بیٹھو. کسی اور ملک کا کیا انتظار کرنا؟ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو. پاکستان کے مخالفین آہستہ آہستہ جو ہے وہ امریکی کابینہ میں آ رہے ہیں. اب زلمی خلیل زادہ کے بارے میں جو ٹویٹ بھی کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست عمران خان کو رہا کرو، اور نہ اس نے آرمی کے حوالے سے بھی، آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات کی ہے، پھر آپ کیا جواب دو گے؟ اس لہجے میں بات کی جا رہی ہے. اور وہ جو ہے زلمی خلیل زاد کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار ٹرمپ اس کو افغانستان کی ذمہ داری دیں گے. اگر افغانستان کی ذمہ داری دوبارہ اس کو دیتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میں مشیر وغیرہ رکھ لیتے ہیں، پھر پاکستان کے لیے مزید مشکلات ہو جائیں گی. ایک طرف مارکو روبیو، زلمی خلیل زاد ایسے جیسے لوگ آ جائیں گے تو پاکستان، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے بھی ٹھیک نہیں ہیں. زلمی خلیل زاد کی اور مارک روبیو کا اندازہ ہو گیا ہے. تو یہ گہری نظر پاکستان کو ان چیزوں پہ رکھنی چاہیے تھی، اور اپنے تعلقات کو ایک پیمانے کے طور پہ رکھا جاتا. اپنی خارجہ پالیسی کو دیکھا جاتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس میں دیکھنا پڑے گا. اب پاکستان بدقسمتی سے ہم سیاسی طور پہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اپنی خارجہ پالیسی کو بھی سیاست کے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم نے ملک کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. اگر ملک کے بارے میں سوچتے تو یہ حالات جو آج بن رہے ہیں ایسے حالات نہ ہوتے. اب پھر کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی کرنسی بھی اوپر چلی گئی اور انڈیا کا ملک جو ہے وہ دوڑے دوڑے ترقی کر رہا ہے. پاکستان کو جو آپ نے دیکھا کہ بے نظیر کی گورنمنٹ میں، نواز شریف کی گورنمنٹ میں جب دھماکے ہو رہے تھے، بل کلنٹن کا فون آیا، وہاں پہ ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ دھماکے تو ہم نے کر دیے. پھر پرویز مشرف کے دور میں فون کال آئی کہ طالبان کو نہ مانو، ان کے خلاف جاؤ ورنہ پاکستان کو پتھروں کے دور میں دھکیل دیا جائے گا. پھر ہم نے امریکہ کی مانی، پرویز مشرف نے ملک میں مارشل لا لگا لیا. 9 سال ہم نے پرویز مشرف کا مارشل لا برداشت کیا. پھر ڈرون آتے گئے ہمارے ملک میں، ہمارے ہی ہزاروں لوگوں کو مارتے گئے، ہم نے وہ بھی برداشت کیا. تو پاکستان نے امریکہ کی ہر بدعماشی کو برداشت کیا، ایک کال کو برداشت کیا. تو اس لیے عمران خان کے لیے بھی کال کی جائے گی، خط لکھا جائے گا، سفارتی ذریعے سے بتایا جائے گا، یا کسی دوست ممالک کے ذریعے پیغام دیا جائے گا. اس سے اچھا ہے کہ یہ معاملات کی انٹرنلی طور پہ پاکستان آپس میں حل کر لے. پاکستان بڑے کرائسس میں ہے. اگر امریکہ IMF اور ورلڈ بینک کو اشارہ بھی کر دے، کیونکہ IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ امریکی کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں. جس پر ڈے میں امریکہ اپنا وزن ڈالتا ہے، IMF ورلڈ بینک اسی طرف جھک جاتا ہے، بلکہ سعودیہ عرب بھی جو ہے اسی طرف جھک جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سعودیہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جب آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر سعودیہ بھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے. ایون کہ چائنا ہمارا اچھا دوست ہے، وہ بھی آپ کو پیسے پھر نہیں دیتا. مالیاتی اداروں نے آپ پہ پیسے بند کر دیے، پھر بھی چائنا آپ کی امداد نہیں کرتا. نہ ہی کوئی اور ملک، دبئی وغیرہ آپ کی دوست ممالک جو ہیں وہ آپ کی امداد کرتا ہے. پاکستان کو کب تک یہ کٹورا لے کے گھومنا پڑے گا؟ آپ اندازہ لگانے کہ آپ کے ہاتھ میں کٹورا ہو، آپ بھیک مانگتے ہو. سوری، یہ بھیک مانگنے کا بار بار کہہ رہے ہیں. IMF کے پاس جانا، 1947 سے پاکستان بنا ہے، آج تک ہم یہ پیسے ہی مانگ رہے ہیں، قرضے مانگ رہے ہیں. کتنا قرضہ ہے ہمارے سر پہ. اور آپ کسی نارمل کویسچن ہے کہ آپ ایک بندے سے قرضہ لیتے ہو، پھر آپ گاڑی میں گھومتے ہو، جہاز میں گھومتے ہو، اچھا کھانا کھاتے ہو، ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہو، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہو، تو آپ سے بندہ پوچھے گا نہیں کہ میرا قرضہ دو. اسی طرح IMF نے اور ورلڈ بینک نے پاکستان کو جو قرضہ دیے، انہوں نے شرائط رکھی ہے، ٹرم کنڈیشن رکھی ہے کہ یہ پیسے کس طرح ہمیں واپس ہوں گے. یہاں سے آپ نے کٹ لگانا ہے، یہ پیسے اس طریقے سے ہمیں ملیں گے، کیونکہ ریکوری بھی کرنی ہے. پاکستان صرف لینے کا ماہر ہے، دینے کا نہیں. وہ جو شرائط دی ہیں وہ پوری نہیں کی. IMF آج بھی پاکستان میں بیٹھا ہے اور مزید 40 شرائط لگا دی ہیں، تو پاکستان کے لیے مشکلات اور زیادہ آئیں گی. ٹرمپ اگر جنوری میں حلف لے لیتا ہے اور پاکستان کے جو حالات بن رہے ہیں
اس حوالے سے اگر ٹرمپ کوئی مداخلت کرتا ہے اور پاکستان 19-20 کرتا ہے تو اور معاشی مشکلات پاکستان پہ آئیں گی، پھر کیا کریں گے؟ تو پاکستان کو اپنی پالیسیوں پہ ریویو کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنی سیاست کو آگے لے کے جانا ہوگا. CRC اور اپنی لابیز جو ہیں امریکہ میں ان کو ہائر کرنا پڑے گا، اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. انٹرنلی معاملات سے اپنے آپ کو نکالو تبھی پاکستان آگے جائے گا، ورنہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا. کل انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.